اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ کہندے نے کہ اسی مشرک نہیں ہیں۔ مشرک کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک چ کر دیتی ہے۔ آیت پڑھی ہے سورہ اعراف دی، جہاں ترجمہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں۔ اسی لوگ کہہ دینے ہیں کہ نہیں جی وہ بتاں دی پوجا کردے سی، لوگ بتاں دی پوجا نہیں سی کردے، وہ انسان سی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماندے ہے وہ تہاڈی طرح دے بندے سی، سو تم اس کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہوئیں۔ تو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس کو وہ دیکھ سکیں، پھر یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں۔ یہ احسن البیان تفسیر ہے محمد جونا گڑھی رحم اللہ کی۔ تو یہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی جب وہ زندہ تھے، بلکہ جب تم خود ان سے زیادہ اکمل ہو، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھتے ہو، وہ سن نہیں سکتے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تم سن نہیں سکتے، وہ تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے، وہ جواب نہیں دے سکتے کسی چیز کا، حالانکہ تم زندہ ہو، تم جواب دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے وہ پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کی بابت صحیح بخاری میں صراحتاً موجود ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہی تھے، وہ عام بت نہیں تھے، پتھروں کے بنائے ہوئے بت نہیں تھے۔ اگر ہم کسی کو بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی تم شرک نہیں کرو، شرک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، شرک کی بخشش نہیں ہے، بدعت و شرک سے بچو۔ تو اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بھی ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہمیں مشرک تم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ تمہاری آنکھوں کا، تمہارے پورے جسم کا کون مالک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں سیقولون للہ، یہ اعتراف کرتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ فوری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ سیقولون للہ، اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر ان کو پوچھو کہ تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا، جس کی معافی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ہمارے علماء، ہمارے مولوی، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر ہر آدمی، ہر مسلک والا یہی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیر کی، ہمارے اپنے علماء کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں، ہمارے اکابرین جو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے صاف فرما دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو تم اللہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور کسی کی پیروی نہیں کرو۔ ہر بات سنتے ہیں اور سننی بھی چاہیے، ہر آدمی کی سنو، ہر مسلک کی سنو، ہر جتنے بھی راستے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سنو، لیکن اتباع کرنی ہے کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔
اس سے باہر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر تم اس کو چھوڑ کر کہیں جاؤ گے تو فرقہ میں پڑ جاؤ گے، فرقہ ہو جاؤ گے۔ بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین اتخذوا هذا القرآن، وہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلا کریں گے روز قیامت، جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انبیاء کو فرمائیں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا، کیا تم نے اپنی تبلیغ کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آج میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء کو کہ تمہیں کیا، انبیاء صاف فرما دیں گے کہ اے اللہ پاک، تو نے جو مجھے کہا، ہمیں کہا، وہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور تو دلوں کی، تو میرے نفس میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، تو ہی اللہ علام الغیوب ہے، اور تو جانتا ہے جب تک ہم ان میں رہے ہیں ان کو تم آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے پہنچا دیا، جمع کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو، رسولوں کو بھی جمع کرے گا۔ پھر ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے سوال کرے گا، یہ جو ہر بندہ کہتا نا، یہ دیکھو یہ کوئی مسلک پرستی نہیں ہے، کسی پہ تان و تشنیع نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، ہمیں اللہ کی رسی کا مطلب ہے کہ قرآن کو اللہ کی رسی، اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس سے تم جڑے رہو، جو بھی حدیث، جو بھی قوال، جو بھی فقہ، جو بھی دنیا میں انسان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اگر اس کا موازنہ کرو گے تو قرآن کے ساتھ کرو گے، قرآن کے ساتھ اگر وہ چیز فٹ بیٹھتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت اور بدعت میں تردد ہو جائے تو تم اس کو چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کر لو، کوئی بغض، کوئی ایسی بات دل میں نہ رکھو، کیونکہ قرآن دنیا میں سب سے بڑی عقائد کی کتاب جو ہے وہ ہے قرآن، اللہ کا قرآن ہے۔ تو روز حشر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلا کسی سے نہ نماز کا کریں گے، نہ زکوٰۃ کا کریں گے، نہ فقہ کا کریں گے، نہ حدیث کا کریں گے، نہ بخاری کا، نہ مسلم کا، کسی کا کوئی گلا۔ آپ یہ کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس لیے قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے، اے لوگوں تم قرآن یاد کرنے میں کوشش جاری رکھو، مجھے خوف ہوتا ہے کہ تمہارے سینے سے جو قرآن ہے یہ بھاگ نہ نکلے، جیسے چوپائے جو اپنی رسی باندھنے والی سے بھاگ نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چوپایا تم نے رکھا ہوا، بکری رکھی ہوئی ہے، جیسے بھی ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کبھی کسی کھلی میں، کبھی کسی کھلی میں، کبھی کسی کھلی میں ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑے رہو، قرآن کو اپنے گلے میں ڈال لو، اس کے سوا ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کتنی بری بات ہوگی، کتنا انسان پریشانی کی بات ہے کہ جب روز حشر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں اس قرآن کو لے کے ہیں، قرآن یہ خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دنیا تک قرآن پہنچا دیا، حجۃ الوداع میں فرما دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری اس قوم نے جو ہے، میری امت نے جو ہے وہ اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ لہذا قرآن کو، یہ دنیا میں ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، دنیا کی جتنی بھی فقہا نے لکھی ہیں، محدثین نے لکھی ہیں، مفسرین نے لکھی ہیں، مورخین نے لکھی ہیں، تمام کی تمام کتابوں میں وہ لا ریب نہیں کہلا سکتی، سب سے بہترین اور سچی اور کتاب جو اللہ پاک نے خود کہہ دیا ہے، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس کے بعد بھی ہم شک میں پڑیں یا فقہا کی یا محدثین کی یا روایاتوں میں الجھیں، ہاں حدیث کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا قول اگر قرآن کے ساتھ ٹکرا جائے تو اسے چھوڑ دو،
اور جو بات میں نے نہیں کہی لوگوں نے میری طرف سے منسوخ کر آگے بیان کر دی، کتابوں میں لکھ دی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا ہمیں قرآن کو ہی مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ بچوں کو، بڑوں کو، مبلغین جو بھی ہیں مبلغ، وہ قرآن کو مد نظر رکھ کر تبلیغ کریں۔ بخاری کا درس جو ہے وہ قرآن کو مد نظر رکھ کر دیں۔ ترمذی کا، عیسائی ستہ کا، جتنی بھی انسان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ قرآن کے ساتھ ان کو جوڑو۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی قرآن دنیا میں سب سے جو بڑی عقائد کی کتاب ہے وہ صرف قرآن ہے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو